پیارے دوستو، اس کہانی کے کل والے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے گڑیا کڑوا پھل لینے دوسرے جنگل گئی اور پھر کیسے وہاں ایک کمکم نام کے پکشی نے گڑیا کی مدد کی جو ایک موچی تھا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ کمکم کی مما اور کمکم گڑیا کے گھر آتے ہیں۔ آپ کا بیٹا کام کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا موچی ہے۔ پڑھ لکھنے کے بعد جب کوئی کام نہ ملا تو میں نے اپنے پاپا والا کام ہی شروع کر دیا۔ میں اچھا کما لیتا ہوں۔ میں نے اپنے کام سے 2 گھر بنائے ہیں۔ یہ بات شاید گڑیا کے لیے تو اتنی بڑی نہ تھی، مگر گڑیا کی مما کو جب پتا چلتا ہے کہ کمکم ایک موچی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ بہن، میں بچوں کی خوشیوں کو سمجھتی ہوں، مگر آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ ہمارے جنگل میں غیر جات میں شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مما، آپ کمکم اور ماں جی کے سامنے ایسا تو نہ کہیں۔ گڑیا بیٹا، آپ کی مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ ماں جی، میں گڑیا کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں خوش رکھوں گا گڑیا کو۔ میں ایماندار ہوں، میں محنتی ہوں، میں کما سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، مجھے اچھائی اور برائی میں فرق کا پتہ ہے۔ کمکم بیٹا، مجھے کل تک کا سمے دیں، میں کل تک سوچ کر آپ کو بتاؤں گی۔ مما، میں کمکم کے ساتھ خوش رہوں گی، یہ میرا دل کہتا ہے۔ میری اور کمکم کی سوچ ملتی ہے۔ گڑیا بیٹی، میں نے کہا نا، مجھے سوچنے کا تھوڑا سمے چاہیے۔ پھر کمکم اور اس کی مما چلے جاتے ہیں اور گڑیا اداس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، میں اپنے پڑوس والے پکشیوں سے صلاح کر لوں، پھر ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ مما، زندگی میں نے گزارنی ہے، پڑوسیوں کو میری زندگی سے کیا لینا دینا؟ بیٹی، جہاں رہنا ہو وہاں کے طور طریقوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرے دن مما چڑیا بلبل کے پاس جاتی ہے۔ رانو چڑیا، آپ 2 دن سے کہاں تھیں؟ بلبل، میں گھر میں ہی تھی، میں ایک صلاح کرنے آئی ہوں آپ سے۔ بتاؤ بتاؤ، کیا گڑیا کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے؟ ہاں، رشتہ تو آیا ہے، لڑکا پکشی بھی ٹھیک ہے، محنتی ہے، مگر ہاں، بتاؤ بتاؤ، مگر وہ موچی ہے۔ موچی؟ نہ، پھر یہ رشتہ نہ کرنا، ایسے ہمارے پورے جنگل کی ناک کٹ جائے گی، رسوائی ہوگی۔ وہ اچھا کما لیتا ہے۔ چڑیا بہن، جو بھی ہے، اگر مجھ سے صلاح کرنے آئی ہو تو میری طرف سے نہ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو جو جی میں آئے کرو، اور ہم جنگل والے جو ہمارے جی میں آیا وہ کریں گے۔ ایسا کہتے ہوئے بلبل ترنت وہاں سے اڑتی ہے اور گوری کوی کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر ساری بات بتاتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں وہ چھوٹی چڑیا کیسے موچیوں میں اپنی بیٹی کو بہاتی ہے، اس کی تو رسوائی ہوگی ہی، ساتھ ساتھ پورے جنگل کو رسوا کرے گی وہ چڑیا اور اس کی بیٹی۔ میں کل ہی جا کر بات کرتی ہوں اس چڑیا سے۔ مما، کیا بات کی آپ نے اپنے پڑوسیوں سے؟ ہاں، میں بلبل کے پاس گئی تھی، مگر بلبل نے کہا کہ ایسا کرنے سے ہمارے جنگل کی رسوائی ہوگی۔ کیسی سوچ ہے ان پکشیوں کی؟ لکڑ کا کام کرنے والا لکڑہارا ہے، کپڑے دھونے والا دھوبی، ایسے ہی جوتے مرمت کرنا کون سی برائی ہے؟ بیٹی، جب تم میری عمر میں آؤ گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جنگل کے پکشی غیر جات میں شادی کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرے دن گڑیا اور اس کی مما ندی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں گوری کوی آ جاتی ہے۔ چڑیا، میں نے کیا سنا ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی
کسی موچی سے کرنا چاہتی ہو؟ شرم کرو شرم، ایسا نہ کرنا۔ کیا کہیں گے دوسرے جنگلوں کے پکشی کہ پہاڑوں والے جنگل کے پکشی موچیوں میں شادی کرتے ہیں؟ آنٹی گوری، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، کوئی جیسے چاہے گزارے، کسی کو اس بات سے کیا۔ چپ کرو گڑیا بیٹی، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے۔ یہی سکھایا ہے اسے کہ موچیوں سے عشق لڑا کر آ گئی۔ اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میں چوٹی کھینچ دیتی ایسی بیٹی کی۔ گڑیا خاموش تھی، وہ اپنی مما کے ڈر سے چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ کان کھول کر میری بات سن لو، اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس موچی سے تو تم بھی اس کے ساتھ ہی دوسرے جنگل چلی جانا۔ اگر یہ رواج پڑ گیا تو کل ہمارے بھی بچے ہیں، وہ بھی ایسی نیچ ذاتوں میں شادی کرنے کی ضد کریں گے۔ ایسا کہتے ہوئے گوری غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو پکشی اپنی مرضی سے جی بھی نہ سکے۔ مما، آپ کوئی ڈرتی ہیں ان سے؟ آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی پہلے ہے یا یہ پڑوسی؟ چلو بیٹی گھر چلیں، شام ہونے والی ہے۔ مما، کچھ بتایا نہیں گڑیا کی مما نے؟ بیٹا، وہ مجبور ہوگی، وہ اپنے جنگل کے پکشیوں سے مجبور ہوگی۔ کوئی سندیش نہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دے گی۔ مما، گڑیا میرے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے پتا ہے۔ وہ ماں بیٹا بیٹھے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ رات کو مما چڑیا اپنی بیٹی گڑیا سے کہتی ہے، گڑیا میری جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مما، کیا؟ آپ نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہم کل یہ جنگل چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کم سے ہی کروں گی۔ یہ سن کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ بہت مجبور ہیں نا، ایک طرف میری خوشیاں اور ایک طرف یہ گھر، یہ جنگل۔ مما، میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی اور میں بھی اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ چلو اب ہنس دو۔ پھر وہ ماں بیٹی دوسرے دن اپنا کچھ ضروری سامان لے کر کم والے جنگل چلے جاتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی سیدھی کم کے پاس جاتی ہیں۔ کم اپنے دھیان لگا اپنا کام کر رہا تھا جب گڑیا اسے بلاتی ہے۔ کم میں آ گئی۔ گڑیا اور اس کی مما کو دیکھ کر کم بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں جی چلیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ کم کے گھر چلی جاتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں بہن، یہ فیصلہ آپ کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، مگر میں آپ کو وشواس دلاتی ہوں، ہمارے دو پریوار مل کر ایک بن جائے گا اور ہم بہت خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ پھر کم اور گڑیا کی شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ کم کے دوست پکشی بھی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ گڑیا کی مما کا دکھ اب تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ گڑیا، اس کی مما اور کم کی مما ایک ساتھ ندی پر جاتی ہیں، ایک ساتھ پھول دیکھنے، اور کم محنت سے کام کرتا ہے۔ وہ اپنی مما اور گڑیا کی مما کا بہت خیال رکھتا، وہ میٹھے پھل ان کے لیے لے کر جاتا۔ کیا میں کام میں آپ کی مدد کروں؟ یہ اتنا بھی آسان نہیں، سب موچی کہیں گے آپ کو بھی۔ میں اپنی اچھا سے موچن بنی ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں آپ کی پتنی ہوں۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دن بدلتے دیر نہیں لگتی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی سمے میں کم محنت سے پیسے جمع کر کے ایک فیکٹری لگاتا ہے جہاں وہ چھوٹے اور بڑے نئے جوتے بناتا ہے۔ دھیرے دھیرے کم کا ایک جوتوں کا برانڈ بن جاتا ہے۔
वो अपना कुमकुम जूतों का शोरूम खोल लेता है और ऐसे कुमकुम अपने जंगल तो क्या आसपास के सभी जंगलों में सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। कुमकुम बेटा, मुझे गर्व है अपनी बेटी के चुनाव पर और आप पर, आपकी मेहनत पर। चलो बेटा, आज मेरा अपने पहाड़ों वाले जंगल में जाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे वहाँ ले जाओ। फिर वो सब कुमकुम की हवाई मोटर में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। गोरी कौवी, लूसी कबूतरी और बुलबुल रानो चिड़िया को हवाई मोटर में आते देखकर बहुत हैरान थी। ये फल आप सबके लिए और ये कुछ मिठाइयाँ भी हैं। क्या ये इतने ढेर सारे फल सारे ही हमारे लिए हैं? हाँ आंटी, हमने अपने जूते बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री लगाई है और हमारे ब्रांड का नाम है कुमकुम शूज। हमारा शोरूम भी है। दुख जा चुके थे, अब उसी परिवार के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। रानो चिड़िया से मिलकर उसकी सारी ही पड़ोसनें बहुत खुश थीं। चिड़िया बहन, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मान गई और मुझे पता चल गया कि ये जात पात किसी को आगे जाने से नहीं रोक सकती। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, आपने जो फैसला किया था वो बहुत अच्छा था। जैसा कि आपने देखा कि चिड़िया और उसकी बेटी ने ये साबित कर दिया कि जात पात कुछ नहीं होती, बल्कि एक इंसान का अच्छा होना जरूरी है और उसमें टैलेंट देखना चाहिए, न कि किसी के काम से ही उसकी औकात का अंदाजा लगाना चाहिए। ये साबित कर दिया है चिड़िया और उसकी बेटी ने, क्योंकि इससे पहले जंगल के सभी परिंदे चिड़िया और उसकी बेटी से बहुत ज्यादा नाखुश थे और उनका सबका ये कहना था कि अगर चिड़िया ने अपनी बेटी की शादी जंगल के उस लड़के से कर दी जो जूती सिलाई का काम करता है और वो एक मोची है, तो ये उनके लिए बहुत बुरी बात होगी और वो सब मिलकर, जंगल के सारे परिंदे मिलकर चिड़िया और उसके बेटी को इस जंगल से निकाल देंगे और उसे कहीं और जाकर रहना होगा। लेकिन चिड़िया और उसकी बेटी ने ये साबित कर दिया है कि जात पात कुछ नहीं होती, बल्कि इंसान में टैलेंट होना चाहिए और इंसान का अच्छा होना जरूरी है शादी करने के लिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। और चिड़िया की बेटी और उसके हस्बैंड ने मिलकर इतनी ज्यादा मेहनत की है कि अब उसकी कंपनी है जूते बनाने की और अब वो एक ब्रांड भी बन चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।